اب جنت کیسی ہے آپ کو میں سنا چکا ہوں کئی مرتبہ، اس کی تو چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اتنی تو اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ اور پھر بہشت میں وہ نعمتیں جو ہمارے کانوں نے سنی نہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، تو اگر ہمیں اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ملی تو پھر بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو پھر سواری بھی ہونی چاہیے، پھر ہمارا انتظام بھی ہونا چاہیے، میں نے کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کتنی دیر کے لیے جانا ہے، اسی حساب سے تیاری ہوتی ہے۔ تو وہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، بڑی دور کی جگہ ہے، تو مجھے نیک اعمال کر کے ایمان والا ہو کر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی کے معنی بے پرواہ، کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کے پاس مکان بھی کھلا کشادہ ہو اور جس کا رزق بھی فراخ ہو، وہ دنیا میں غنی ہے۔ تو ہم اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیسا ہونا ہے یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ یہ فخر کرنا، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی لے لی ہے، تو فخر کرنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ میری ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں، میں نے چھوڑ جانا ہے۔ تو اب کسی محبت والے سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ محبت والے نے جواب دیا جہاں محبوب کا ڈیرا ہو، جہاں محبوب کا ڈیرا ہو وہی ہمارے لیے مکان بھی فراخ ہے، بھلے وہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو، جہاں محبوب رہتا ہے ہمیں وہی گلی پیاری ہے، وہی کوچہ پیارا ہے، اس کا مکان جیسا بھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو وہ کنواں بھی پیارا تھا۔ سمجھانے کے لیے کہنے والے نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ بابا جی اس کو بند کریں، آف کریں اس کو، مسجد میں ہیں آپ، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کچے مکان تھے، مٹی گارے کے بنے ہوئے، ان میں کوئی غلیچے نہیں بچھے ہوئے تھے، سڑکوں پہ کوئی ڈامر تارکول وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، یہ پانی کا انتظام ایسا نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا، مگر بتائیں وہ مسلمانوں کے لیے جنت تھی یا نہیں تھی؟ وہ جنت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے دوستو کہتے ہیں جب تمہیں اللہ نے اچھی صورت دی ہے تو پھر اپنے کام بھی اچھے کرو، پھر کردار بھی اچھا بناؤ، تاکہ تم یاد رکھو تم نے کس کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جاؤ تو اچھائی کے ساتھ جاؤ، ایسے نہ جاؤ کہ تم ملزم ٹھہرائے جاؤ۔ اب آگے پھر بیان آیا ہے قیامت کا، سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہے۔ مومنوں کو تسلی دے دی، مومنوں کو بتا دیا کہ سنو تم نے ایمان لا کر نیک اعمال کیے،
صدقہ خیرات کیا، جن سے اچھا سلوک کرنا تھا اچھا سلوک کیا، یتیموں بیواؤں ناداروں کے ساتھ مہربانی کی، تم نے اچھے کام کیے، تمہارے کام تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوں گے۔ کفار نے گناہ کیے، ان کے گناہ باقی رکھے جائیں گے، مسلمانوں کی نیکیاں باقی رکھی جائیں گی۔ قبولیت، قبول ہونا جس کو قبولیت کہتے ہیں، نیکی کے لیے، نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ یہ جملہ یاد کر لیں، نیکی کس کی قبول ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ نیکی کس کی قبول؟ پھر کہیے گا، جو ایمان والا ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح قبولیت کے لیے، اونچی کہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ایمان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس دن کی کیفیت، ڈر آتا ہے، ذرا سا کوئی معمولی سی چیز ہلکی سی چبھ جائے، تپش محسوس ہو، کیسا لگتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پھٹ جائے گا آسمان۔ آپ کے ہاں سائنس والوں نے کہا اوزون ایک پردہ ہے زمین آسمان کے درمیان، اوزون کہتے ہیں اسے۔ یہ سورج کی پوری گرمی کو زمین پر نہیں آنے دیتا، ورنہ سورج کتنا گرم ہے، اس کی ساری گرمی زمین پر آئے تو برداشت نہ ہو سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گیسز ہیں، مشینوں سے نکل رہی ہیں، آپ کے گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے، ہر چیز سے جو گیسز نکل رہی ہیں، اس کی وجہ سے پولوشن ہو گئی ہے، آلودگی۔ آلودگی کا مطلب بھرا ہونا، یعنی پوری فضا اس دھوئیں سے اور ان بوؤں سے بھر گئی ہے، اس کی وجہ سے اوزون میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اور وہ سوراخ کتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ اس کی بھی وہ بتاتے ہیں کہ جی اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے روز بروز وہ کہہ رہے ہیں گرمی بڑھ رہی ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہوگا، شاید یہ پورا پردہ پھٹ جائے گا اور پھر سورج کی گرمی زیادہ ہو جائے گی، تو اب سے وہ بھی گرمی برداشت نہیں ہوتی، 40 45 50 ڈگری ہو جائے۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی 50 55 ڈگری پہ جا رہی ہے، تو برداشت سے باہر، درختوں کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان قیامت کی گرمی اس کو کہتا ہے، یہ 60 ڈگری کو، تو قیامت میں کتنی ہوگی؟ اور اس دن اللہ فرما رہا ہے آسمان پھٹ جائیں گے، اور بادلوں سے کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی ہیں بادل وغیرہ، سب، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے اتارے جائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے نا فرشتے نظر کیوں نہیں آتے، فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح۔ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ روایتوں میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلا آسمان پھٹے گا، تو اس سے آسمان دنیا کے انسان جن جتنے ہیں ان کی گنتی میں فرشتے آئیں گے۔ اور جو لوگ میری تقریریں سنتے رہتے ہیں ان کو میں نے بتایا تھا انسانوں سے جن کتنے زیادہ ہیں، کون کون سی مخلوق کتنے زیادہ ہے۔ تو ملائکہ نکلیں گے، انہیں مخلوق کے خدا کہے گی کیا تم میں ہمارا پروردگار ہے؟ یعنی حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم وارد ہو چکا ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے نہیں، وہ عنقریب آنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آسمان پھٹے گا، جتنے فرشتے پہلے آسمان سے نکلیں گے اس سے دگنے دوسرے آسمان سے نکلیں گے، پھر ہر آسمان اسی طرح، اور تعداد بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ 7 آسمان پھٹ جائیں گے۔ تو غمام ظاہر ہوگا، یعنی وہی سفید بادل۔ غمام کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو، جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد حساب کا حکم نازل ہوگا۔ اب کہا جاتا ہے یہ زمین جس پہ ہم ہیں،
پہلے آسمان کے مقابلے میں کیسی ہے؟ یہ جس زمین پر ہم ہیں، پوری دنیا کی زمین، یہ پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسی جیسے زمین کے سامنے ایک رسا، موٹی رسی ہوتی ہے نا، ایسا. اسی طرح ملائکہ کی گنتی کا حال، پھر اسی طرح ہر نیچے والا آسمان اوپر والے آسمان کے مقابلے میں. اندازہ لگاتے جائیے ساتوں آسمانوں کی گنتی کا، تو اس زمین میں اتنی گنجائش، بھئی زمین کی آبادی جتنی ہے، آپ کو اوپر تلے مکان کتنی منزلہ بلڈنگیں بنانی پڑ رہی ہیں، نیچے جگہ نہیں، تو فرشتے اتنی تعداد میں آئیں گے کہ زمین میں ان کے لیے اتنی جگہ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو دسترخوان کی طرح دراز کر دے گا، بچھا دے گا. آسمان قبہ جات کی طرح، جس طرح گنبد ہوتے ہیں اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے. جب ان میں سے ایک کو اٹھایا جائے گا تو زمین اس کی مقدار یعنی اتنی ہی زمین کو پھیلا دیا جائے گا. اسی طرح آسمانوں کے قبے اٹھتے جائیں گے، زمین کو پھیلا دیا جائے گا. اسی طرح ملائکہ فرشتے پھیلتے جائیں گے. ملائکہ لطیف اجسام ہیں، ہماری طرح جسموں والے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی. وہاں باہر جو بھی کھڑا اس کو بولو، جو داخل ہو اس کو منع کرے کہ فون بند کر کے مسجد میں آئیں. ملائکہ لطیف اجسام ہیں، ہماری طرح کثیف باڈی جس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے. یہ نہ تصور کیا جائے کہ جی جس طرح ہمارا جسم ہے ہم پھیل جاتے ہیں موٹے پتلے، یہ اس طرح کا حال نہیں ہے. یہ انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، ان کے لیے نہیں ہے. انسان ثقیل ہے لیکن فرشتے لطیف ہیں. تو اتنا ہجوم، فرشتے اتنے، اور پھر ساری مخلوق جمع ہوگی. جس کو جانور نے کھا لیا ہوگا، جو سمندر میں ڈوب گیا ہوگا، جس کے چیتھڑے اڑ گئے، اللہ سب کو اکٹھا کر کے جمع کر دے گا. سارے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے جمع ہوں گے. اور پھر فرشتے کتنی تعداد میں ہوں گے. اس دن کے لیے اللہ فرما رہا ہے اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے. آپ لوگ سبحان اللہ تو کہہ گئے مگر آپ نے اشارہ نہیں سمجھا. قرآن شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا کے تاج اور تخت اور پیلیسز اور محلات میں بیٹھ کے راج کرنے والوں، اپنی بادشاہی کو بڑا سمجھنے والوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا جس کو عہدہ مل جاتا ہے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، بندہ ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی آگے سے نہیں بولے گا، خود آواز آئے گی للہ الواحد القہار. اللہ کے لیے بادشاہی جو وحدہ لا شریک ہے اور زبردست قہار. یہاں فرمایا یومئذ الحق للرحمن، وہاں قہار فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ رحمان. کیا فرمایا؟ اونچی. یہ اشارہ کن کی طرف؟ اگلے الفاظ میں جواب سن لو. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں پہ سخت ہے، ایمان والوں کے لیے وہ رحمان ہے. اللہ یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی مملکت ہے. کوئی کسی طرح بھی اس کے سامنے رکاوٹ بن سکتا، کوئی قبضہ کر سکتا نہیں. قیامت میں یہ لوگ سب جائیں گے جو یہاں پر
بہت زیادہ اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں، وہاں جائیں گے اس وقت اگر یہ ایمان والے نہیں ہوں گے، ان کے لیے سوائے شرمندگی کے کچھ اور نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی کی پرواہ ہی نہیں کی، راج تخت ملے ہوئے تھے، مزے کر رہے تھے، اس دن ہال چڑھیں گے ان پہ، گھبرائیں گے، سختی ہوگی، لیکن اہل ایمان کے لیے مہربانی ہوگی۔ یہ بات پھر سن لو ایک مرتبہ، روایتوں میں ہے اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں، کتنی؟ محبت سے کہیے، یاد کر لیجئے، کتنی رحمتیں؟ 100۔ روایتوں میں ہے دنیا میں صرف ایک ظاہر ہوئی ہے، 100 رحمتوں میں سے قیامت میں باقی 99 بھی ظاہر ہوں گی۔ جب ایک رحمت پر اتنی مہربانی ہے، 100 رحمتوں پر کتنی مہربانی ہوگی۔ اور اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے لیے جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا ہوں۔ تو ہم نے تو یہی سوچا ہم اس کے حبیب کے غلام ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی ہی ہوگی، مگر ہمیں سکھایا کیا گیا؟ ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور نیک کام کرنے ہیں، نیک کام۔ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گھبرانا نہیں ہے، ان کو یہی سمجھنا ہے کہ میرا امتحان ہے، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ ہم کیا چیز ہیں، ہمارے کیا امتحان ہوں گے؟ امتحان ہوئے اللہ والوں کے، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت ایوب کا، حضرت موسیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب پاک ہیں، فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ پھر حضور کے اہل بیت نے، صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ شیب ابی طالب کا ہی ایک واقعہ پڑھو، انسان جو ہے گھبرا جائے، مجھے اور آپ کو 2-4 دن کھانے کو نہ ملے، ہم کیا حال ہوگا ہمارا؟ 3 برس بول چال بند تھی، پتے بھی کھانے کو نہیں ملتے تھے، درخت کے پتے ہی مل جائیں وہ کھا لیں، بول چال بند ہے، میل جول بند ہے، لین دین بند ہے، کیسی تکلیف میں وقت گزارے۔ ایک صحابی کا بیان، ایک چمڑا مل گیا تھا، وہ کہتے ہیں میں اس کو ہی بھون کے کھانے لگا ہوں، ایسی تکلیف میں وقت گزارے۔ ہم چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں، مولانا صاحب میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر تکلیف۔ اور کبھی امتحان بھی ہوتا ہے، وہ درجے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، امتحان کائے کے لیے؟ تاکہ درجہ بڑھایا جائے، وہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان مضبوط رکھنا ہے، اور اللہ کی محبت ہے تو گھبرانا، تکلیف سے گھبرانا۔ میں نے کتابیں پڑھی ہیں بزرگوں کے حالات، کسی دن فاقہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے آج اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہم تو شکایت کریں گے کہ جی اللہ تو نے آج کھانے کو نہیں دیا، وہ اس دن اور زیادہ خوش ہوتے تھے کہ آج اللہ بڑا مہربان ہے۔ سوچ دیکھیں ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ تو اولیاء کے، صحابہ کے، نبیوں کے، اللہ کے پیاروں کے دشمن ذرا سوچیں۔ ہم جو زور دیتے ہیں نا آپ کو ہر وقت، اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، بے ادبی نہ کرو، کیوں کہ جو رتبہ ادب سے ملتا ہے وہ کسی اور شے سے۔ تو یہ اولیاء کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں کرنے والے، یہ انبیاء کے بارے میں غلط لفظ کہنے والے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ عوام کو اللہ کے پیاروں سے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کے کیا حال ہوں گے ان کو سوچنا چاہیے۔